معزز خواتین و حضرات، شاہ صاحب نے جتنے کام کیے ہیں اس کے لیے ستارے امتیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. یہ تو ایک تمغہ ہے جو ان لوگوں کو ہی مل جاتا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. اچھا دیکھیے بیٹا، پیچھے آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے؟ اس بے ادبی کے زمانے میں احمد شاہ صاحب 15 برس سے ادب کو زندہ رکھنے کی کوشش میں مبتلا ہیں. اس میلے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور صلہ بھی مل جاتا ہے. سب سے کہتے ہیں آپ بیٹا آپ اپنے کان کا علاج کرائیں. تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس سے زیادہ آواز نہیں آ سکتی بیٹا. اب سب سے کہتے ہیں آپ ادب پر بات کریں گے. سب سے کہتے ہیں آپ ادب پر بات کریں گے. صرف مجھ سے کہتے ہیں آپ پاکستان پر بات کریں گے، جبکہ پاکستان کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے. 15ویں اردو کانفرنس کے اشتہار میں لکھا ہے 4 دسمبر 6 بجے شام اختتامی انور مقصود. میرے نام کے ساتھ اختتامی لکھ دیا اور پھر اختتامی کے بعد لکھا ہے رقص. چلو سب کچھ ختم ہو گیا، اب ناچو. عوام کے لیے دل دکھانے کا تصور پاکستانی سربراہوں کے دور حکومت میں قدم قدم پر میسر آ جاتا ہے. ہر حکومت نے غریبوں کو جانور سمجھا. 75 برسوں سے یہ جانور کٹھن زندگی گزار رہے ہیں. روٹی کے لالے، رات کی نیند حرام، گرد و غبار میں چھپے ہوئے چہروں کو یہ لوگ صرف الیکشن کے زمانے میں دیکھ لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے معاشرہ دل سوزی کے نام سے آگاہ نہیں ہے. پریشان حال لوگوں کو یہ لوگ بیلوں، گایوں، بدھیوں، بچڑوں کا غول سمجھتے ہیں اور بڑی بڑی سیاہ شیشوں والی گاڑیوں میں بیٹھے خود کو خدا سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. سائرن بجاتے ہوئے غول کو ادھر ادھر بھگا دیتے ہیں اور ان کے لیے بریانی کے پیکٹ پھینکتے جاتے ہیں. بچے بھاگ بھاگ کر پیکٹ اٹھا لیتے ہیں، بڑے نہیں اٹھاتے. وہ کہتے ہیں بچوں کو تو زندہ رہنا چاہیے. ان مناظر کا اثر بھی سیاستدانوں پر نہیں ہوتا. گاڑیاں گزر جانے کے بعد لوگ خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں، جس طرح جنازے کا خاموش جلوس دفن کرنے کے بعد گھر لوٹتا ہے مایوس ہو کر. 75 برسوں سے ہم اس طرح کے منظر دیکھ رہے ہیں. بھائی کتنا کماؤ گے، کتنا لوٹو گے، کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا اپنے اوپر خرچ کرو گے. غریب تو اب کہتے ہیں کوئی طاقت ہی نہیں آپ کی طاقت کے سوا، کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے جنت کے سوا. غریبوں کے لیے کھانے پینے بورچے خانے کو چلانے کے سلسلے میں ہمارے وزیر اعظم 6-7 ملکوں کے سربراہوں کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں. غریب کہتے ہیں ہمیں بدنام نہ کریں، اپنے لیے مانگیں. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں. یہاں میاں کا لفظ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. جب چلتے چلتے رستے میں یہ گوند تیری ڈھل جاوے گی، ایک بدھیا تیری مٹی پر بھی گھاس نہ چرنے پاوے گی. یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی. دھیپوت جوائی بیٹا کیا، بنجارن پاس نہ آئے گی. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. بات یہ ہے یہ حالات مسلسل اس طرح کیوں رہتے ہیں؟ بھائی جب بندوق کی زبان قومی زبان بن جائے
تو حالات ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ آرٹ کونسل کی عمارت 65 برس سے اسی جگہ موجود ہے۔ ایک وقت تھا جب اس عمارت میں ایک کونے میں اکڑوں بیٹھے صادقین تصویریں پینٹ کرتے رہتے تھے۔ سیڑھیوں سے فیض صاحب اتر رہے ہیں۔ آرٹ کونسل کے پھسل بنڈے سے صوفی صاحب پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے۔ علی صاحب، رئیس امروی، بخاری صاحب، سبط حسن، حاجرہ آپس سے باتیں کر رہے ہیں۔ انتظار حسین ساقی فاروقی سے بچتے پھر رہے ہیں۔ محمد حسن عسکری خاموش بیٹھے ہیں۔ پھر عسکری نے بولنا شروع کیا۔ بولنے والا عسکری کا تعلق محمد حسن عسکری سے نہیں تھا۔ اچانک یہ عمارت سنسان ہونا شروع ہو گئی۔ علی جی جو قومی لقبے لکھ رہے تھے وہ اکثر یہاں نظر آ جاتے تھے اور جیوے جیوے پاکستان گنگناتے رہتے تھے۔ 20-22 برس پہلے احمد شاہ یہاں آ گئے اور یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ خود جانا چاہتے ہیں مگر عوام ان کو نہیں جانے دیتے۔ اس ویران کھنڈر کو شاہ صاحب نے پھر سے خوبصورت عمارت میں تبدیل کر دیا۔ پڑھے لکھے لوگ یہاں آنے لگے۔ 15 سال سے اردو کانفرنس شاہ صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حالات جیسے بھی ہوں دسمبر کے مہینے میں آ جاتی ہے۔ دنیا بھر سے ادیب اس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں، کچھ اصلی، کچھ ادیبوں کے بھیس میں۔ ہندوستان سے بھی شاعر اور ادیب آ جاتے تھے، وہ سب مر گئے۔ اب وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا شاہ صاحب اس دفعہ ہندوستان سے کون آ رہا ہے؟ تو کہنے لگے انور بھائی ہندوستان سے صرف دھمکیاں آ رہی ہیں۔ آرٹس کونسل کے الیکشن اردو کانفرنس کے بعد ہوتے ہیں اور شاہ صاحب جیت جاتے ہیں۔ اسٹیج پر آنے سے پہلے شاہ صاحب نے میرے کان میں کہا، انور بھائی آپ کے پاس 30 منٹ ہیں۔ میں نے پوچھا آپ سے کس ڈاکٹر نے یہ کہا؟ بولے اللہ آپ کو لمبی عمر دے، میرا مقصد تھا آپ کو 30 منٹ بولنا ہے، پاکستان پر سب کی تعریف کرنا ہے اور خاص طور پر نئے آرمی چیف کی۔ میں نے کہا شاہ صاحب عاصم منیر صاحب کی تعریف تو سب کر رہے ہیں، فوجی بھی، ان کے دوست بھی، ان کے محلے والے بھی، نیک، شریف، نمازی، ایماندار، بہادر، اپنے پیشے سے محبت، وطن کی عزت، پرچم کی قدر۔ ان کے ایک پڑوسی نے ٹیلی ویژن پہ کہا میرے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے۔ اب فرق ہو گیا ہے، گلی پڑوسی کے ہاتھ میں ہے، ڈنڈا عاصم منیر کے ہاتھ میں آ گیا۔ میری دعا ہے یہ ایسے فوج کے سربراہ ہوں جو صرف فوج کا خیال رکھیں اور عوام کا۔ باجوہ صاحب نے اپنی الوداعی تقریر میں کہا تھا، فروری 2022 فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے پرہیز کرے گی۔ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے 74 برس فوج نے سیاست سے بدپرہیزی کی۔ بدپرہیزی کا مطلب ہے بے اعتدالی، بے احتیاطی، عیش، فضول خرچی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فوج ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پڑوسی بہت خراب ہیں، ہم بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اسی لیے فوج کبھی سرحد کی طرف دیکھتی ہے، کبھی اپنے ملک کی طرف، پھر سوچتی ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، بڑی مشکل میں ہوں، میں کدھر جاؤں، پھر ادھر آ جاتی ہے۔ پاکستان کی 60% آبادی غریب ہے اور 40% آبادی فوج ہے۔ امیروں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے بچوں کو مسلمان کروانے بھی لندن بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں مسلمان ہونے کی سہولت نہیں۔ بے روزگاری، بدحالی، مہنگائی
پریشانی، پشیمانی، اداسی ملکوں پر بادلوں کی طرح چھا گئی ہے. کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. شاہ صاحب تعلق ایم کیو ایم سے ہے، میں کیسے پڑھتے رہوں؟ اداسی ملکوں پر بادلوں کی طرح چھا گئی ہے. کسی کو احساس ہی نہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. قبضہ مل جاتا ہے تو ایوان تالیوں سے گونج جاتے ہیں. اس کے باوجود احمد شاہ کا اصرار ہے میں پاکستان پر بات کروں، پاکستانی کہانی سناؤں. حالات بدل گئے شاہ صاحب. جو دل میں ہے، جو ہے زباں پہ، دل کو نہیں اس سے فائدہ. جو ہے زباں پہ، دل کو نہیں اس سے فائدہ. جو دل میں ہے وہ لا نہیں سکتے زبان پر. آپ کی پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا 83 برس کی عمر میں ہمیشہ میں نے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں. کچھ الٹا سیدھا بول کر اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا. پاکستان 75 کا ہو گیا. میں پاکستان سے 8 برس بڑا ہوں. میری ان گناہگار آنکھوں نے پاکستان کو پروان چڑھتے کم اور پروان اترتے زیادہ دیکھا ہے. غریب غریب ترین ہو گئے، امیر امیر ترین. 14 اگست 1947، نیا ملک، نیا آسمان، خوبصورت سرزمین. 24 سال بعد آدھی زمین بنگالیوں نے واپس لے لی. آدھی زمین جو بچی تھی وہاں لوگوں نے خرید لی یا بیچ دی. اب سرزمین میں سے صرف زمین غائب ہو گئی ہے، انگریزی والے سر بچ گئے. جن کے پاس خریدی ہوئی زمین ہے بیچارے غریب مجبوراً ان سے کہتے ہیں سر زمین کہاں گئی. اس کے باوجود پاک سرزمین شاد بار سن کر خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پرچم ستاروں و ہلال سے آنسو پوچھتے ہیں اور اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں. کہانی پاکستان کی سنیں گے آپ؟ قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند. قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند. آرام چشم مت رکھو اس داستان سے تم. یہ کہہ کے جو رویا تو لگا کہنے نہ کہہ میر. سنتا نہیں میں ظلم رسیدوں کی کہانی. کہانی ظلم رسیدوں کی ہے. مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی. انور بھائی، آپ کو بولنے کا چیک جب ملے گا جب آپ لوگوں کو خوش اور ہنستا ہوا رکھیں گے. شاہ صاحب، جو کام حکومت کا ہے وہ مجھ سے کیوں سونپ رہے ہیں؟ حکومت کا کام ہے لوگوں کو خوش رکھنا اور ہنستا ہوا رکھنا. حکومت نے عوام کو ہنستا ہوا تو رکھا ہے. عوام وزیر اعظم اور تمام وزیروں کے بیانات پر گھنٹوں ہنستے رہتے ہیں مگر خوش نہیں ہے. پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو 75 سال سے چل رہی ہے. ہدایت کار پنجاب. ہدایت کار پنجاب شوٹنگ بلوچستان میں ہوئی ہے. پس پردہ موسیقی آرمی کا بینڈ. فلم کا انٹرول 1971 میں ہوتا ہے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. انٹرول کے بعد فلم ایک ملی نغمے سے شروع ہوتی ہے، اے وطن کے سجیلے جوانوں. اس کے بعد فلم کا ہیرو جو سندھی ہے ایک بڑھئی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایک ایسا تختہ چاہیے جس کو الٹا نہ جائے. بڑھئی ایک تختہ بنا کر دیتا ہے جو 6 فٹ چوڑا اور 4 فٹ لمبا ہے. اس کے درمیان 3 فٹ اور 2.5 فٹ کا سوراخ ہے. بڑھئی کہتا ہے اس تختے کو کوئی الٹ نہیں سکتا، مگر اس تختے کے درمیان جو سوراخ ہے تم اس کے نیچے جا سکتے ہو. اس منظر کے بعد آرمی بینڈ اے مرد مجاہد جاگ ذرا
وقت شہادت آیا بجاتا ہوا گزر جاتا ہے۔ فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے، چین سے پیسے مانگ رہا ہے، برطانیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، یو اے ای سے پیسے مانگ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو قسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں گے۔ ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر ایک شعر پڑھتا ہے، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے مفلس، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے مفلس، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ وہ آدمی بچے سے کہتا ہے اللہ میاں ڈالر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ بچہ کہتا ہے پچھلے سیلاب سے بڑا سیلاب تو بھیج سکتے ہیں۔ پھر آپ کے دامن میں ڈالروں کی بارش، اب صرف تباہی اور بربادی ہی آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جتنی تباہی اتنی بہتری۔ بیٹے تم تو قیامت کی بات کر رہے ہو، محترم قیامت تو آ چکی ہے۔ اس کی نشانیاں پتہ ہے آپ کو کیا ہیں؟ جب برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کرنے لگے، جب جھوٹ سچ کو مار دے، جب عدالتیں کسی اور ادارے سے فیصلہ آنے کا انتظار کرنے لگے، جب مولانا وطن کی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زبان استعمال کرنے لگے، جیسے ان کی ماں نہیں دونوں باپ تھے۔ تمہیں کیسے معلوم برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں؟ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 75 برسوں کی بات کر رہا ہوں۔ صرف بچوں کی تعلیم پہ دھیان دیں، ایک یونیورسٹی کے بجائے 100 اسکول کھول دیں، بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دے دیں تاکہ مستقبل میں زیادہ اچھے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کر سکیں۔ اچھا یہ بتاؤ بیٹے، ہم اس ملک کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ الف بے والے قاعدے سے پے اور این نکال دیں، پھر جو مرضی آئے وہ کریں۔ این نکال دیں، این نکال دیں سے کیا ہوگا؟ جب آپ قاعدے سے این نکال دیں گے تو عسکری غائب، عروج غائب، عدالت غائب، عذاب غائب، عزت غائب، اریاں غائب، عیش غائب۔ اچھا بیٹے اور اگر پے نکال دیں تو پبلک غائب، پریشان غائب، پارلیمان غائب، پیشی غائب، پھر مانگ غائب، پشیمان غائب، پامال غائب، پاکستان غائب۔ بیٹے کچھ اور بتاؤ۔ میں آج کے پاکستان کی کہانی سنا رہا تھا، سب سرگزشت سن چکے، اب چپکے ہو رہو، آخر ہوئی کہانی میری، تم بھی سو رہو۔ نام تو بتا دو بیٹے اپنا۔ میرا نام محمد علی ہے۔ لڑکا غائب ہو جاتا ہے۔